بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، اس دنیا میں ہر شخص کسی بڑے کا سہارا لینا چاہتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی قوی آدمی دفاع کرے۔ اس کی یہ تمنا، چاہت اور تلاش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دینی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں کسی بڑے آدمی کے سہارے پر رہے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے بڑا سہارا ہے، جو سب سے بڑی وکالت ہے، جو سب سے بڑی کفایت ہے، لوگ اس سے غافل رہا کرتے ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ایک جملہ ہے جو بطور دعا کے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی وہ مستعمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر بھی وہ مستعمل ہوا ہے، اور ہم اولاً تو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے کم ہیں، اور ثانیاً اس کا اہتمام کم اور کم کرتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اسے عربی میں یا شرعی اصطلاح میں حسبلہ کہتے ہیں۔ حسبلہ کہا یعنی حسبی اللہ ونعم الوکیل کہا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ حسبی اللہ، گویا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب میرے لیے کافی ہوا تو میرے معاملے میں جو چیز بھی ہوگی، کوئی خیر عطا کرنے کی ہو، شر کو دفع کرنے کی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر ذات ہے جو اس بارے میں ہماری طرف سے کفایت کر سکتی ہے۔ یہ جملہ بڑا عظیم ہے۔ اگر آپ اس جملے کے مدلول کے اوپر غور کریں تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جملہ وہ ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی رکھا جائے تو پہاڑ بھی اس کے اثر سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایک بڑے مشہور امیر گزرے ہیں جن کا یحییٰ نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے کسی کے اوپر ظلم ہو جائے اور وہ جملہ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، تو اس سے بڑی بھاری چیز اور اس سے بڑا زیادہ خوف مجھے کبھی لاحق نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، حدیثوں کے اوپر غور کریں اور قرآن پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اس جملے کا بڑا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ بعض حدیثوں میں اسے کلمۃ المسلمین، مسلمانوں کا ایک ایسا کلمہ جو ان کے لیے سہارا بنتا ہے، وہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اے لوگو کیف انعم، میں کیسے زندگی سے لطف اندوز ہوں جبکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسرافیل کے ہاتھ میں، منہ میں سور دے دیا ہے۔ وہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنا کان لگائے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کب حکم ہو اور میں سور پھونک دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کہیں ایسے موقع پر؟ آپ نے کہا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا۔ اسی طریقے سے اگر دشمنوں سے کوئی آدمی گھرا ہوا ہے، دشمن اس کے خلاف چال چل رہے ہیں، مکر اور فریب کا جال بچھا دیا ہے، تو ایسے وقت میں ایک مومن کے لیے یہی جملہ بڑا بہترین سہارا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں پریشانی لاحق ہوئی تھی، آپ زخمی ہو گئے تھے، 70 صحابہ آپ کے شہید ہو گئے تھے،
صحابہ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے، آپ کے بڑے پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ ایک طرف آپ کو زخم ہیں، دوسری طرف ان شہیدوں کا غم ہے، اور تیسری طرف یہ غم ہے کہ مسلمان ایک جیتی جنگ ہار گئے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، ابھی اطمینان بھی نہیں ہوا تھا کہ خبر آتی ہے کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر کے دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ مسلمان غموں سے نڈھال، زخموں سے چور ہیں، پریشان ہیں۔ ایسے موقع پر کس قدر خوف لاحق ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کیا جملہ سکھلایا تھا؟ وہ یہی تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، منجنیق پر بیٹھا دیا گیا تھا، پھینکنے کی تیاری ہو گئی تھی، راستے میں ابھی تھے، نیچے سے آگ میں ڈالے جا رہے تھے کہ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بلکہ ساتھیوں، اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ایسے موقع پر بھی یہ جملہ بڑا عظیم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کے اوپر غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک لونڈی ہے، مجبور ہے، لوگ اسے مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، کوئی اس کا پیر پکڑا ہے، کوئی بالوں سے نوچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ وہ ماں رحم آیا اس کو، اور اپنے بچے کو جو گود میں لی تھی، اپنے بچے کے مستقبل کی فکر ہوئی، کہتی ہے اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، میرے بچے کے اوپر ایسا وقت نہ آئے۔ تو بچے نے کیا کہا؟ نہیں، اللہ نے گویائی عطا کی اور کہا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنائے۔ وہ لونڈی کیا کہہ رہی تھی؟ لوگ اسے مار رہے تھے، اسے عذاب دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں، یہ جملہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، مصائب میں، پریشانیوں میں، دشمن کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک جملے کے ادا کرنے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔